کہ سجدہ شکر کی کیا شرائط ہیں، سجدہ شکر کس طرح ادا کرنا چاہیے اور اس کے لیے شرائط کیا ہیں۔ یہ سوال اس لیے کیا گیا ہے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ کئی دفعہ مسلمان کھلاڑی کھیلتے ہیں کسی کھیل کے اندر، مثلا کرکٹ کے اندر یا فٹ بال وغیرہ کے اندر، تو اگر اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی دیتا ہے تو وہ وہیں سجدے کے اندر پڑ جاتے ہیں۔ تو کیا اس طرح سجدہ شکر ادا کرنا درست ہے؟ کیا اس کی کچھ شرائط ہیں؟ تو سنیے، اس کا جواب یہ ہے۔ ایک تو پہلا یہ مسئلہ ہے کہ سجدہ شکر حضور علیہ السلام کی سنت ہے۔ جب بھی کوئی نعمت حاصل ہو بڑی تو مومن کو سجدہ شکر کرنا چاہیے۔ عن ابی بکرۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ کان اذا جاءہ امر سرور او بشر بہ خر ساجدا شاکرا للہ، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی خوشی کی خبر ملتی یا آپ کو کوئی خوشخبری سنائی جاتی تو آپ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے فوراً سجدے میں گر جاتے تھے۔ سنن ابو داؤد کتاب الجہاد کے اندر، اور سنن ترمذی کے اندر کتاب السیر کے اندر، اور سنن ابن ماجہ کتاب اقامت الصلاۃ کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ لہذا یہ بات تو کنفرم ہو گئی کہ جب اللہ تعالیٰ کوئی بڑی نعمت عطا فرمائے تو سجدہ شکر کرنا چاہیے۔ اور وہ حدیث بھی مشہور ہے کہ جب ابو جہل ملعون کا سر کاٹ کر حضرت عبداللہ بن مسعود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے تھے تو اس کو دیکھ کر حضور علیہ السلام نے فوراً سجدہ فرمایا تھا، شکر کا سجدہ فرمایا تھا کہ اللہ نے سب سے بڑے دشمن اسلام کو واصل جہنم فرما دیا ہے۔ تو یہ تو ہو گئی بات، بلکہ اس پر ایک بڑی طویل حدیث میں نے لکھی ہے۔ میں کچھ فتوے بھی لکھتا ہوں، سوالات کرتے ہیں جو کوئی خصوصی اہمیت کے حامل سوالات ہوتے ہیں، ان پر میں قلم بھی اٹھاتا ہوں اور ان کو تفصیل کے ساتھ لکھ دیتا ہوں۔ تو اس پر میں نے ایک تفصیل لکھی ہے، اور حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ ہاتھ اٹھا کر لمبی دعا فرمائی اور سجدے میں گر گئے، پھر ہاتھ اٹھا کر دعا شروع کر دی، پھر سجدے میں گر گئے۔ 3 دفعہ آقا علیہ السلام نے اس طرح کیا۔ بعد میں جب آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنی امت کے لیے سوال کیا، اللہ نے 1/3 امت کے لیے میری شفاعت کو قبول کیا، میں نے سجدہ کیا، پھر میں نے دوبارہ دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے دوسرے ثلث کے لیے میری شفاعت قبول کی، پھر میں سجدے میں گر گیا اور اللہ تعالیٰ نے میری ساری امت کے لیے میری شفاعت قبول کی، تو میں پھر سجدے میں گر گیا۔ تو گویا کہ نعمت کے ملنے پر سجدہ شکر، یہ بھی سنن ابو داؤد کتاب الجہاد کے اندر یہ حدیث ہے۔ بہرحال یہاں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ سجدہ شکر کی وہی شرائط ہیں جو سجدہ تلاوت کی ہیں، اور سجدہ تلاوت کی وہی شرائط ہیں جو کہ نماز پنجگانہ کی ہیں، کہ نماز پنجگانہ کے لیے وضو ضروری ہے، جسم کی پاکیزگی ضروری ہے، اور استقبال قبلہ ضروری ہے، قبلہ کی طرف رخ ہونا بھی ضروری ہے، اور کپڑوں کا پاک ہونا بھی ضروری ہے، اور وضو ہونا بھی ضروری ہے، اور قبلہ رخ ہونا بھی ضروری ہے۔ یہ ساری چیزیں پائی جائیں تو پھر سجدہ تلاوت بھی ادا ہو سکتا ہے اور سجدہ شکر بھی ادا ہو سکتا ہے۔ جی ہاں، نور الایضاح کے اندر لکھا ہوا ہے یتها ان یکبر مستقبل القبلة ویسجد فیحمد اللہ ویشکر ویسبح ثم یرفع رأسه مکبرا مثل سجود التلاوت۔ سجدہ شکر یہ ہے کہ آدمی تکبیر کہے، قبلہ رخ ہو، سجدہ کرے، اس میں اللہ کی حمد و ثنا کہے، شکر کہے، تسبیح کہے، پھر اپنا سر اٹھائے، تکبیر کہتے ہوئے اٹھے۔ مثل سجود التلاوت مع شرائطها، سجدہ تلاوت کی مثل انہی شرطوں کے ساتھ جن کے ساتھ سجدہ تلاوت کیا جاتا ہے۔ یہ نور الایضاح مع شرح مراقی الفلاح میں ساری تفصیل کے ساتھ لکھا ہوا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔